عزیزو، انسانی زندگی میں ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، مختلف نوعیت کے کام ہوتے ہیں۔ یہ کام معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں، سماج کے حوالے سے، ملکی، سرکاری یا کاروبار کے حوالے سے بھی، اور تیسرے کام ہیں وہ مذہبی۔ اب میں نے ترتیب کیسی رکھی ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ اس کو ترتیب کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ مذہب کو پہلے لا سکتے ہیں، ملک کی جو ہے سرکاری اس کو آخر میں رکھ سکتے ہیں، یا معاشرتی آخر میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پر ہے، آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں زندگی میں، آپ کن چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کس چیز کو زیادہ رکھتے ہیں، کس کو کم رکھتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، آپ سب بخوبی واقف ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے روزمرہ کے معاملات پہلے نمبر پر ہیں، سرکاری معاملات بھی پہلے نمبر پر ہیں، کیونکہ تنخواہ لینی ہے، بہت خفا ہو جائے گا، سرکار خفا ہو جائے گی، نوکری ختم ہو جائے گی، نوکری چھوٹ جائے گی، ڈر، خوف اور لالچ بھی ہے۔ اور پھر مذہب جو ہے، اس کا ڈر ہے، اس کا لالچ ہے، اس کا شوق ہے، یہ بڑا کوسچن مارک ہے۔ ہم کن چیزوں کو پہلے نمبر پر رکھیں، یہ بات سوچنے کی آج ہوگی۔ اور پھر ان تمام کاموں میں ہمارے رویے کیسے ہیں، ہم کیا رویے رکھتے ہیں۔ محنت مشقت کے، محنت کریں گے، کام کریں گے تو پھر کچھ اجر ملے گا، امتحانات میں کامیابی ہوگی، کام کی تعریف ہوگی، ساری باتیں ہیں۔ اگر نہیں کریں گے، یعنی سستی کی ہے، یا کام چوری کی ہے، یا پھر دھوکہ دیا ہے، جھوٹ فریب، ساری باتیں ہیں، تو سستی کاہلی، اس کے بھی نتائج ملیں گے، بہت بڑے بڑے لیبل ملیں گے کام چور ہونے کے۔ اور اسی طرح مختلف رویے ہو سکتے ہیں، اور ان کے نتائج بھی آپ کو ملیں گے۔ بےعزتی بھی ہو سکتی ہے، ملازمت سے چھٹی بھی ہو سکتی ہے، تنخواہ بھی کاٹی جا سکتی ہے، مختلف رزلٹ ہمیں مل جاتے ہیں جیسے بھی رویے ہم رکھتے ہیں، جیسے بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رویہ مخالفت کا، دخل اندازی کرنا، کسی کے کام کو روکنے کی کوشش کرنا، رکاوٹیں پیدا کرنا، جیلسی، تکبر، غرور، آگے نہیں بڑھنے دینا، اس کی خوبی کو سامنے لانے نہیں دینا، اسے موقع نہیں دینا، اس کو پیچھے رکھنا ہے، اس کو دبا کر رکھنا ہے۔ مخالفتیں ہو سکتی ہیں، رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، دخل اندازی ہو سکتی ہے، اور یا پھر رویہ ہے حمایت کرنے کا، اپریشیٹ کرنے کا، شاباش، جاری رکھو، بہت اچھا کام ہے۔ مختلف رویے ہیں، یا کسی کی مدد کرنا، کسی کو آگے بڑھنے دینا، اس کی کمزوری میں اس کا مددگار ثابت ہونا، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی مدد کرنا، مختلف رویے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، آج خدا کا کلام ہمیں ان تمام رویوں کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے کہ ہم غور کریں۔ مقدس پولس رسول نے بھی آج ان باتوں کا ذکر کیا ہے، ہم دخل اندازی نہ کریں۔ مختلف رویے ہیں، ہماری سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں، مثبت بھی ہو سکتی ہیں، منفی بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر دشمنی کی بھی ہو سکتی ہیں، بدلہ لینا ہے۔ تو مختلف رویے ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں، چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، سماج کا شعبہ ہو، یا جاب کا شعبہ ہو، یا پھر مذہب کا شعبہ ہو، تو بہت سارے شعبوں میں ہمارے مختلف رویے ہو سکتے ہیں۔ ہم کس شعبے کو کیا اہمیت دیتے ہیں، کتنا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور کتنا ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کوالٹی اور کوانٹٹی کی بات ہوتی ہے، کتنی ہم جو ہے سچائی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کسی بھی کام کو کرتے ہیں، چاہے وہ بڑا کام ہے، چاہے وہ چھوٹا سا کام ہے، ہم اس میں کتنی مٹھاس پیدا کرتے ہیں، اس میں کتنی لذت لاتے ہیں، ہم اسے کتنا عمدہ طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں، اسی باتوں پر تو لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کیا خوب گایا ہے، کیا خوب بجایا ہے، کیا خوب جو ہے آپ نے کام کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے معاشرے میں مل جاتی ہیں۔ مسیح میرے عزیزو،
اب بات ہوتی ہے کہ ہماری زندگیوں کا مرکز کیا ہے۔ یہ مرکز بڑی خاص چیز ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہماری ڈیسٹنی کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں، ہماری محنت صحیح جگہ پر لگ رہی ہے، یا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، وقت کا ضیاع، روپے پیسے کا ضیاع، اپنا بھی وقت ضائع کرنا، دوسروں کو بھی وقت ضائع کرنا، گویا اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، دوسروں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اب ہر وقت جو ہے کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں۔ You can fool some people sometime اور پھر یا ہمیشہ کسی کو بیوقوف بناتے رہیں گے، لیکن ہر وقت کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کچھ وقت کچھ لوگوں کو بنا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہمیشہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کسی کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، سچائی کی زندگی بسر کرنا، حقیقت کی زندگی بسر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم بالکل ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور ہماری زندگی کا محور کیا ہے، مرکز کیا ہے، یہ دنیا ہے یا ایمان ہے، خدا ہے یا شیطان ہے، مختلف ہمارے مرکز ہو سکتے ہیں، محور ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہودیوں کی زندگی کا مرکز کیا تھا؟ اور آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے خدا ہے، سب سے پہلے ہے، اسی نے سب کچھ خلق کیا ہے، اسے ہونا ہی سب سے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ ہماری یہ جو 10 احکام ہے بھی سب سے پہلے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے پیار کر، سب سے پہلے جو ہے پرانے نامے میں بھی خدا پہلے نمبر پر ہے۔ یسوع مسیح نے بھی خدا کو ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھا۔ جب اے ہمارے باپ کی دعا سکھائی تو اس میں بھی آپ ترتیب دیکھ لیں کہ ہمسائے کا کتنا درجہ ہے اور خدا کا کون سا درجہ ہے، اور پھر مقدار کی بھی باتیں آپ سوچیں، پورا آپ تجزیہ کریں اے ہمارے باپ کا اور 10 احکام کا، کتنے احکام خدا کے لیے ہیں اور کتنے ہمسائے کے لیے ہیں، کون سے احکام سب سے پہلے نمبر پر ہیں، کون سے احکام بعد میں ہیں۔ تو مختلف درجے ملتے ہیں، کیا ہماری پرائیورٹی، ہم نے کہاں کس کو رکھنا ہے، ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، مقدار کا بھی خیال آپ نے رکھنا ہے۔ تو مسیح میں میرے دوستو، یہودی قوم جو ہے مذہب کو پہلے نمبر پر رکھتی تھی، اور جہاں کہیں انہوں نے مذہب کو جو ہے ایک سائڈ پر کیا ہے، دنیا داری کو یا کاروبار کو یا اور لوگوں کو جب انہوں نے خدا کی جگہ لے آئے ہیں جسے بت پرستی کہا گیا ہے، تو یہاں گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، خدا ناراض ہوا ہے، خدا نے انہیں سزا دی ہے، اور خدا پھر اپنے آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہے، پہلا درجہ دینا چاہتا ہے۔ وہ جو ہے غیور خدا ہے، اور وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی زندگیوں کا محور بنا رہوں اور مرکز بنا رہوں۔ اور اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے خدا نے شریعت دی، احکام دیے، اور پھر خدا نے ہیکل تیار کروائی، خدا نے ہیکل تیار کروائی کہ یہاں جو ہیں سب لوگ اکٹھے ہوں، سب لوگ یہاں باقاعدگی سے عبادت کے لیے آئیں، باقاعدگی سے قربانیاں چڑھائیں، نذرانے دیں، باقاعدگی سے یہاں لوگ آئیں۔ اور ہیکل کی خاص بات تھی کہ ان کی زندگیوں کا مرکز تھا، محور تھا، اور جب سلطنت 2 حصوں میں تقسیم بھی ہو گئی تھی پھر بھی لوگ جو ہیں اس کی طرف بڑھتے تھے۔ اور مسیح میرے عزیزو جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے، ہیکل میں تہواروں پر آتے تھے، عبادت کے لیے آتے تھے، اس کے ساتھ جو ہے سینیگوگس تھے، تو وہاں بھی وہ صرف وہاں انسٹرکشن ہوتی تھی، یعنی سینیگوگس میں جو 10 خاندانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گرجا گھر بنائے ہوتے تھے، انہوں نے عبادت گاہیں بنائی ہوتی تھی، وہاں صرف کلام سکھایا جاتا تھا، وہاں گیت گائے جاتے تھے، پرستش ہوتی تھی، وہاں انسٹرکشن دی جاتی تھی، جو ہے کلام سنایا جاتا تھا۔ لیکن قربانی جو تھی ہیکل میں گزرانی جاتی تھی، قربانی کے لیے انہیں ہیکل میں آنا ضروری تھا، کیونکہ قربانی ہیکل میں کاہن گزرانتے تھے، جبکہ دوسری جگہوں پر جو ہے انسٹرکشن دی جاتی تھی اور تربیت دی جاتی تھی
پرستش کی جاتی تھی، لیکن جو ہے قربانی کے لیے ہیکل جو ہے ان کا زندگی کا محور اور مرکز تھا۔ اور ہیکل جو ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے اس کا آغاز کیا۔ داؤد نبی جو کہ محل میں رہتا تھا، اور خدا نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس کے لیے ہیکل تیار کرے، کہ خدا چمڑے کے گھروں میں رہتا ہے، خیمے میں رہتا ہے، اور پھر وہ اپنے گناہ کی وجہ سے اس کو بنا نہیں سکا۔ اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ بناتا ہے، لیکن اس نے سامان اکٹھا کیا۔ داؤد بادشاہ نے سامان بہت دور دور ممالک سے اکٹھا کیا تھا، اور اعلیٰ سامان اکٹھا کیا تھا، عمدہ پتھر اکٹھے کیے تھے، اور یہ ہیکل تیار کی گئی تھی، اور قیمتی پتھروں کے ساتھ، عمدہ پتھروں کے ساتھ، اور نظر کی ہوئی چیزوں کے ساتھ یہ ہیکل تیار ہوئی تھی۔ بہت وقت لگا تھا اس کو تیار کرنے میں۔ خدا نے اس کا نقشہ دے دیا تھا، اور یہ ہیکل تیار ہوئی۔ اور مسیح میرے عزیزو، یہ ہیکل سلیمان بادشاہ نے تیار کی، اور پھر اس ہیکل کی تباہی جو تھی، وہ بابل کا بادشاہ تھا نبوکدنضر، 586 میں، 556 میں، 586 میں یہ ہیکل تباہ ہوئی، اور وہ لوگوں کو اسیری میں لے گیا، کاہن بھی مارے گئے، اور اس طرح کلام کو بھی جلایا گیا، اور یہ ہیکل تباہ و برباد ہوئی۔ اور پھر دوبارہ بھی یہ تعمیر ہوتی ہے بعد میں آ کر، اور اس کے ساتھ ہی دوسری دفعہ یسوع مسیح نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ قیمتی جو ہے یہ ہیکل برباد ہوگی۔ اور پھر اس ہیکل کو یسوع مسیح کے دور میں ہیرودیس بادشاہ نے تعمیر کیا تھا، دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی 2 دفعہ تعمیر ہوئی۔ عزرا اور نہمیہ کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہیرودیس بادشاہ نے تعمیر کیا، اور پھر تیسری دفعہ جب یہ دوسری دفعہ تباہ ہوئی، اس وقت رومی حکومت تھی۔ تو یہ 64 سے لے کر 70 تک جنگ تھی یہودیوں اور رومیوں کی، اور اس طرح 70 میں یہ ہیکل تباہ و برباد ہو گئی۔ اس ہیکل کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ تباہ برباد ہوئی، کیونکہ ہیکل کو مختلف چیزوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے، کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے، لیکن اس کی دیوار نہیں گری۔ اس میں خاص بات تھی کہ یہ کیسی دیوار تھی کہ وہ گر نہیں سکی، اسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا۔ اب بھی یہودی وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ افسوس بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ابھی وہ کوشش میں ہیں کہ ہیکل کی پھر تعمیر ہو جائے۔ تیسری دفعہ ہیکل کو تیار کریں گے، اور اس پر ان کی کوشش ہے۔ اس طرح یہ یہاں جو دیوار ہے، یہ دیوار جو بنائی گئی، انہوں نے پہاڑ کو کاٹ کر بنائی تھی، یہ بہت موٹی دیوار تھی، اور دیوار جو ہے پہاڑ نما دیوار تھی۔ اس پر چاہے جتنا مرضی وہ تشدد کریں، جس چیز سے مرضی توڑیں، لیکن اس پر جو ہے چوٹیں آ سکی تھیں، لیکن یہ دیوار گر نہیں سکتی، کیونکہ یہ پہاڑ کے پتھر کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ بہت جو ہے مضبوط دیوار تھی، کہ یہ اسی طرح، کیونکہ وہاں ایسا ہی ہوتا تھا، جو ہے محلوں کو، قلعوں کو گرا دیا جاتا تھا، اور عبادت گاہوں کو گرا دیا جاتا تھا، لیکن یہودیوں نے یہ دیوار جو تھی بہت مضبوط بنائی تاکہ یہ قائم رہے، تو وہ دیوار اب بھی قائم ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہ دیوار جو پتھر سے بنی اور ابھی تک قائم ہے، دیوار گریا۔ اور مسیح میرے عزیزو، اسی طرح آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہمیں بھی ایسی ہی ہیکل بنائے گا، مضبوط ہیکل۔ اور اس کا بیٹا جو انسان بن گیا، لیکن رد کیا گیا، کیونکہ انسان بھی اگر ایک ہی سانچے سے بن جاتا تو شاید اتنی جلدی نہ ٹوٹتا، لیکن
انسان کے اندر بھی مختلف پرزے ہیں، جوڑ ہیں، خراب بھی ہو جاتے ہیں، ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں، نقص بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یسوع مسیح جو انسان ہے، وہ انسان ہوتے ہوئے دکھوں کا سامنا کرتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، رد کیا جاتا ہے، لیکن کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ خدا یسوع مسیح نے جب کلیسیا کی بنیاد رکھی تو اس وقت بھی اس نے پترس رسول کو کہا کہ تو پتھر ہے اور اس پر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا، جو ابھی تک قائم ہے۔ اور مقدس پترس اپنے پہلے خط میں بتاتے ہیں، اس کے دوسرے باب میں، اس واسطے تم ہر بدنی، بد ذاتی اور ہر دغا بازی اور مکر اور رشک اور ہر مذمت کو چھوڑ کر نوزادہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ تم اس کے وسیلے سے نجات کے لیے بڑھتے جاؤ، بشرطیہ تم نے چکھ لیا ہو کہ خداوند کس قدر مہربان ہے۔ اس زندہ پتھر کے پاس آؤ جسے آدمیوں نے تو رد کیا، مگر خدا نے اسے چن لیا اور معزز جانا، اور تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ، یعنی ایک مقدس کہانت جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کو پسندیدہ روحانی قربانیاں گزرانے۔ اس لیے نوشتہ میں یہ پایا جاتا ہے کہ دیکھ میں صہیون میں ایک پتھر رکھتا ہوں جو منتخب اور کونے کا سرا اور قیمتی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس وہ تمہارے واسطے جو ایمان لائے ہو عزت کا باعث ہے، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جو پتھر معماروں نے رد کیا وہ کونے کا سرا اور ٹھیس لگنے کا پتھر، یعنی یسوع مسیح کو جو رد کرتے ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اور ٹھوکر کھانے والی چٹان ہوا۔ پس وہ کلام پر ایمان نہ لا کر ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ موت مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو، تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب نور میں بلایا۔ تم پہلے کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، پہلے تم پر رحمت نہیں ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ تو اس مسیح میں رضو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم عمدہ ہیکل بنتے ہیں، عمدہ عمارت بنتے ہیں، کیونکہ وہ خود عمدہ ہے اور وہ اپنے جیسا میں بناتا ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے اس کو جب اپنی زندگیوں کا محور بناتے ہیں، مرکز بناتے ہیں، اور کلیسیا ہماری مدد کرتی ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے خداوند کے زندہ کلام کے پاس آئیں۔ ایک طرف ہمارے پاس تحریری کلمہ ہے، دوسری طرف مجسم کلمہ ہے جو انسانی روپ میں آ گیا، جس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اسے ہم باقاعدگی کے ساتھ پاک شراکت میں لیتے رہتے ہیں۔ ہم اس کا بدن لے کر اس کا بدن بنتے جاتے ہیں، ہم اس کا بدن لے کر اس کے بدن میں ڈھلتے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے بدن کو پاک کرتا رہتا ہے، وہ ہمارے بدن کو مضبوط کرتا رہتا ہے، جلالی بناتا رہتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، اس میں ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا اس میں زندگی ہے، اور میں روز قیامت اسے زندہ کروں گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہمارے لیے یسوع مسیح محور ہو، مرکز ہو، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے پاس آتے رہیں اور وہ ہماری زندگی میں بھرپور طریقے سے نجات کا کام کرتا رہے۔ یہودیوں کے لیے شریعت بہت اہم تھی، اور پہاڑ پر خدا نے 10 احکام دیے، اور مسیح میرے عزیزو یہ جو 10 احکام تھے اور شریعت تھی، یہ ساری جو ہے قوانین بن جاتے ہیں، اور یہ 3 قسم کے قوانین ہیں، ایک سول اور پھر ریلیجس اور مورل، معاشرتی قوانین، مذہبی قوانین اور اخلاقی قوانین۔ ان تینوں قوانین میں کون سے زیادہ بہت ہی اہم ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شاید مذہبی ہیں یا معاشرتی ہیں یا اخلاقی ہیں۔
یہ جو اخلاقی ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، اخلاقیات مورل جو ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ مورل جو ہیں انسانیت سے متعلق ہیں کہ انسان سچا انسان بنے۔ یسوع بھی سچا انسان ہے، سچا خدا ہے، اس لیے اخلاقی قوانین جو ہیں بہت بڑے ہیں۔ 10 احکام میں مختلف گناہ ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہیں، چھٹا جو ہے اس میں بہت گناہ ہے، قتل بڑا گناہ ہے، زناکاری بڑا گناہ ہے، یہ مورل جو ہیں بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے دوستو یہ جو ہے قوانین جو ہیں اخلاقی قوانین ہیں، یہ بڑے جو ہیں قوانین ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں، اور یہاں جب مذہب اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اور ہی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شادی کے ساکرامنٹ میں بھی اس کی وجہ سے، یعنی اس گناہ کی وجہ سے طلاق کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو ہم نے پھر یہاں ترتیب کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنے معاشرتی جو ہے اپنے جو کام ہیں ان کے ساتھ مذہب کو کتنا رکھیں، مذہبی قوانین کو یا اخلاقیات کو، ان کو کہاں کیسے رکھیں، کتنا اس میں بیلنس ہونا چاہیے، کس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے، کس کی کم ہونی چاہیے، ہم اکثر چھوڑ جاتے ہیں، صرف معاشرتی ہو جاتے ہیں، صرف معاشرے کے کام ہوتے ہیں، یا پھر صرف مذہبی، یا پھر صرف اخلاقی۔ کئی لوگوں کا صرف مذہب جو ہے اخلاق کے بس ہم نے سچا انسان بننا ہے، تو بہت دفعہ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے کی بہت ساری جو ہے کام غلط بھی ہیں۔ تو اس لیے مسیح رضو ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور مقدار کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم مذہب کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں اور تو پھر ہمارے باقی سارے کام بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کے ساتھ وفادارین خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کرنا، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا۔ اس لیے مسیح رضو ہم نے ترتیب کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ترتیب کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے مسیح میرے عزیزو خداوند ہمیں سکھاتا ہے عملی طور پر، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ اور یسوع مسیح نے سب سے پہلے خدا کو اپنے سامنے رکھا ہے، اور اپنے جو ہے والدین سے بھی کہتا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے، تیرے گھر کی عزت جو ہے مجھے کھا گئی۔ اور اسی طرح یسوع مسیح بھرپور طریقے سے خدا کو اہم درجہ دیتا ہے، خدا کے ہیکل کو، کیونکہ وہ خود خدا کی ہیکل ہے، اور میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو آج کلام ہمیں سکھاتا ہے بھرپور طریقے سے مذہب کو اہم درجہ دیں، خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں، تاکہ ہم ہمیشہ روشنی کی، بھلائی اور نیکی کی اور نجات کی زندگی بسر کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔